اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما صواها فألهمها فجورها وتقواها۔ سورۃ الشمس، سورہ کی ابتدا سب سے پہلا کلمہ لفظ کہو، کلمہ کہو، نظم کہو۔ شاعری کے قسم کو نظم کہتے ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی، لیکن قرآنی تمام کلمات کو سمجھنے کے لیے تمام الفاظ کو ادب ہے کہ اس کو نظم کہتے ہیں۔ نظم قرآنی، نظم نظام سے، انتظام سے، اسی سے انتظام ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ قرآن کی ابتدا سے انتہا تک ایک خاص قسم کا نظم ہے، ترتیب ہے، جو اس کلام پاک کی خوبی ہے، کمال ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے وہ سینکڑوں معجزے، اہل علم میں، علماء نے، محدثین نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے تو جمع کر کے بتلایا کوئی 3000 معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جو معجزوں سے امتیاز بخشا اللہ رب العزت نے، وہ تمام کے تمام امتیازات کی ایک نئی شکل پیدا کر ساری کی ساری چیزیں بھی نبی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ نوعیت الگ، نوعیت الگ، جو فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس میں سب سے بڑا معجزہ اس کلام پاک کو عربی زبان میں نازل کرنا ایک خاص نظم کے ساتھ۔ جس وقت قرآن نازل ہوا ساری دنیا میں، پورے کرۂ ارض میں، زبان کے اعتبار سے اہل زبان صرف اور صرف عرب تھے، زبان سب کی تھی، سینکڑوں ہزاروں زبانیں تھیں۔ زبان کی خوبی، ادائیگی، اس میں ساری دنیا میں عرب پہلے درجے پر تھی، اسی لحاظ سے انہیں عرب کہتے ہیں۔ جو عرب نہیں ہیں ان کو عجم، معنی حقیقی زبان کا اعتبار سے یہ لوگ زباندان نہیں ہیں، گونگے ہیں۔ عرب اور عجم کا یہی مطلب ہے۔ اس کمال میں کمال والا نظم باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو۔ اس لیے سب سے بڑا معجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سخت سے سخت مخالف اسلام، دشمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو آخر لمحے تک بھی ایمان لایا نہیں، لیکن اس معجزے کا اقرار ضرور کیا، یہ کہتے ہوئے انہی کے اپنے ساتھیوں میں، یعنی اسلام دشمنوں میں، تم لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہو، شاعری کیا ہوتی ہے ہم خوب جانتے ہیں، یہ شاعری نہیں۔ جو الزامات دیتے ہو وہ الزام ان پہ جڑتا hی نہیں، لاحق ہوتا ہی نہیں۔ دشمن نے بھی اعتراف کیا، اقرار کیا۔ اس ضمن میں ایک چیز آ گئی، یہ چیز بتانا تھا۔ والشمس سب سے پہلا، ہمارے سادے سیدھے مفہوم میں سب سے پہلا الشمس ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔
لفظ کہتے نہیں، ادب کا اعتبار کرتے ہوئے نظم کہتے ہیں۔ مرادی دور کا ترجمہ ہے جو شاعری ہے۔ شاعری کے اندر شاعر مجبور ہوتا ہے، اس لیے قانون کو توڑ کر چلتا ہے، قانون کو توڑ کر چلتا ہے وزن جمانے کے لیے۔ اردو میں بھی ہر زبان کے اندر عام زبان کے کچھ قانون ٹوٹے ہوئے بھی رہتے ہیں اس میں، کیونکہ شعر کا وزن جمنا ہوتا ہے۔ جیسے وہ ہوا ہے، شاعر اس کو واہ ہوا کہتا ہے، ہوا کے پیش کو جزم میں بدلنا پڑتا ہے اس کو شاعری کے لحاظ سے۔ اسلام نے آ کے شاعری کے زور کو ختم کیا، سے وہ شاعری جو پاک باز ہو، للہیت جس میں ظاہر ہوتی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے لفظ کے ذریعے سے سورۃ الشعراء کے اندر آخر میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون۔ یہ شاعروں کی خوبی ہے، اس لیے شاعری کا انکار کیا، تردید کی، مذمت کی۔ بے منزل و بے مقصود وادیوں کے اندر یہ گھوما کرتے ہیں، لہو اللہویات جیسی چیزیں لاتے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ یہ انسان کے شایع نشان نہیں، لیکن فرمایا کہ شاعری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ، ذکر و شغل کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیز ہے، استثنائی کیفیت وہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی عام شاعری کا شعر پڑھے، کوئی بھی، جیسے گانے کا ایک ٹکڑا پڑھ لیا، وضو کرنے کے بعد سن لیا، پڑھ لیا، شافعی مسلک کے ماننے والوں کے پاس وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا۔ ہم احناف کے پاس دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے، وضو توڑنے والی چیز نہیں ہے، لیکن وضو کو نقصان بگاڑ پیدا کرنے والی چیز ضرور ہے۔ شعب ایک بار وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا، ہم احناف کے پاس وضو ٹوٹا نہیں، پھر دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے۔ وضو عبادت میں داخل کرنے والی چیز ہے۔ وضو کر کر ایک عبادت والی زندگی کے اب ہر سانس کو عبادت میں آپ نے شامل کیا، ڈھکیل دیا۔ عبادت میں غیر عبادت والی چیز کو آپ نے داخل کیا، وجوہات یہ۔ تب اس اعتبار سے اس سورے کے نظم میں، اب وہ مطلب آپ سمجھ گئے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، یعنی لفظ کلمہ۔ اس سورے کی نظم میں سب سے پہلا والشمس آیا ہے، اسی مناسبت سے سورے کا نام سورۃ الشمس ہے۔ تمام نام ایک سورے سے دوسرے سورے میں امتیاز اور فرق پیدا کرنے کے لیے ہیں، شناخت اور پہچان کے لیے ہیں، علامت کے طور پر ہوتے ہیں، مضمون کی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے ایک سے زیادہ نام بھی اکثر سوروں کے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کوئی 7 چیزوں کی قسم کھا کر بتلاتے ہیں، بہت بہت اہمیت کی چیز ہے، عقل کو سدھارنے کی چیز ہے، عقل کے اندر اتارنے کی چیز ہے، تو یقین دلا کر بیان کرنے کے لیے ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ذکر کیا، سورہ حدید میں ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، وہ ظاہر، اللہ کے ذات بالکل ظاہر ہے، چھپی بھی کہاں ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ لیکن اس کی حقیقت کو پکڑنے پانے کے لیے والباطن پوری طرح پوشیدہ ہے۔ اللہ بالکل ظاہر آیا ہے۔ اسی ناموں میں اللہ نے فرمایا کہ لطیف ہے اللہ تعالیٰ، لطیف الخبیر۔ یہ ہوا لطیف ہے، لطافت کی قسمیں ہیں۔
سب سے آخری قسم، سب سے اونچی قسم اللہ کی، کہ ہوا لطیف ہے، محسوس تو ہو رہی ہے، دکھنے کی۔ ہر جو چیز لطیف ہوتی ہے وہ دکھتی نہیں۔ اسی طرح جن بھی لطیف ہے، دکھتا نہیں انسان۔ یکا دکا بندے کو جو متاثر ہوتا ہے تو احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ ایسے شیطان ہے، جن ہے۔ قوت احساس اللہ نے دیا، اس ہوا کو محسوس کیا آپ نے، محسوس تو ہو رہی، معلوم تو ہو رہی ہے، تو بتاؤ ان آنکھوں سے پکڑو، آنکھوں سے پکڑی نہیں جاتی۔ بس اللہ بھی اتنا لطیف ہے، ہر لمحہ آپ کے ساتھ جو حرکت ہے، ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اس لیے قرآن سب سے زیادہ بڑا حصہ اس کا اسی کے اوپر ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کو یہاں بھی ذکر فرمایا ہے، ذرا غور کو بڑھاؤ۔ جیسے قوت احساس سے ہوا کو محسوس کیا، قوت شعور کے ساتھ، سمجھ اور عقل، سمجھ بوجھ کے ساتھ ہر لمحہ اللہ ہے، تو پھر قرآن کی آیت سمجھ میں آئیں گی۔ اسی سورہ حدید میں ظاہر کے بعد ذکر کرتے، وہ معاکم اینما کنتم، تم جہاں ہو، جس جگہ ہو، جس حالت میں ہو، جہاں ہو، اللہ ہے، تم سے دور نہیں ہے۔ اسی کو ساتھ میں پڑھے کہ آخر میں فرمائے لا تدرک الابصار، اے بندو تمہاری یہ آنکھیں اس کو پکڑ نہیں سکتی، وہ یدرک الابصار، ساری آنکھوں کو پا لیتا، پکڑ لیتا۔ ہوا سب کو پا رہی، پکڑ رہی، آپ محسوس کر رہے ہیں، آنکھیں پکڑ رہی۔ یہ قوت شعور سے بھی ہر کیفیت میں اللہ کو پا رہے ہیں، ظاہر ہے، لیکن پکڑنے کے اعتبار سے بات ہے، کیسا پکڑوں گی، تمہاری آنکھیں پکڑ نہیں سکتی۔ اتنا زیادہ درس ہے کلام پاک میں، وہ سمجھنے کے بعد پھر عبادت کما حق اور عبادت مسلمان کے لیے فرمائے، مسلمانوں کے لیے فرمائے۔ شارع علیہ السلام دین جس کے ہاتھ میں دے کر اللہ نے دین سمجھایا، پورے دین کو ان سے قبول کیا، دین کی عبادتیں ان سے قبول کیا، دین کے افکار کو ان سے قبول کیا، پھر امت کو حکم دینے کے لیے ان کو پابند فرما دیا پیغمبر علیہ السلام کو کہ یہ چیز، یہ سبق اپنی امت کو بتا دو۔ بتانے کے بعد پھر یہ اعلان جاری فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت صرف وہی ہے جو رسول کی اطاعت کیا، وہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ کو پانے کا طریقہ وہی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، طریق رسول، بتائے ہوا انداز، ہر پہلو میں اس کو اختیار کرو تو رسول کی محبت سے پھر آگے بڑھو تو پھر اللہ کی محبت پاؤ گے، رسول کے طریقے کو اپناؤ تو اللہ کو پاؤ گے، اس سے ہٹ کر نہیں پا سکتے۔ تب یہ قوت شعور کے ساتھ یہ سمجھنے کی باتیں تو سورہ سمجھ میں آئے، ترجمے کے اعتبار سے، مطلب سمجھنے کے اعتبار سے پورے قرآن کے صورتوں میں یہ آخری سورہ پارعام بڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ، دقیق الفاظ، گہرا اور گاڑا مفہوم، عقید توحید کو پختہ کرنے والا، اللہ کی ذات کو، شان کبریائی کو کھلم کھلا ظاہر کر کر بندے کے سامنے پیش کر دینے والا۔ صرف اتنے ترجمے کے ساتھ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، لیکن عقل والا سمجھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب یہ معنی کی ترتیب کو قوت شعور کے ساتھ جوڑتے جائیں گے تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قسم ہے رات کی، جب اس رات کو، قسم ہے سورج کی، جب اس سورج کو روشن کر دیا، یا اس سورج کی روشنی کی قسم، یعنی اللہ نے ایک سورج بنایا، سورج نکلا، پھر سورج کی دھوپ کو تیز کر دیا، کھلم کھلا واضح روشن کر دیا۔
یہ خالق بار تعالیٰ کی اس میں دیکھو اس نظام کی قدرت کی قسم. پیدا کرنے والا اللہ، پیدا کی ہوئی چیز اللہ کی. اللہ اپنی قسم بھی نہیں کھاتے، اپنی قدرت کی قسم کھا کر بتلاتے ہیں، اپنی مخلوق کی قسم کھا کر بتلاتے ہیں. اور بندوں کو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. اللہ کے سوا جس چیز کی قسم کھائی وہ قسم جھوٹی، لغو، بیکار، بکواس، قابل توبہ اور گناہ. بات سمجھ میں آ گئی. میں نے ماں کے سر کی قسم کہا تھا، جان بیٹے کی قسم کہا تھا، سب بیکار بکواس، توبہ کے لائق ہے. یہ بکواس والی چیزیں نہیں. لہذا قسم کھانے میں ہمیشہ احتیاط کہ سارے عالم کے، سارے کائنات کے خالق اتنی بڑی ذات کو درمیان میں آڑ میں لایا جا رہا ہے. ایسی انتہائی ضرورت پر ہی قسم. امام اعظم ابو حنیفہ کو حاکم نے خلافت عباسیہ کے حکمران، آپ کے علم و فضل کی بل بوتے پر سپریم کورٹ کا جج بننے کا اعلان کر دیا کہ میں بنا دیا قاضی. آپ نے انکار کیا، جبراً حکم دیا کہ کرنا پڑے گا. حکم کے خلاف ورزی پر کوڑے پڑتے تھے، سزا ہوتی تھی، جیل ہوتی تھی. بہت دباؤ کے اوپر آپ نے چارج لے لیا. صرف ایک دن قضات کی کرسی پر بیٹھے، پھر اس کے بعد جو سزا ہو پر جھیلنے کے لیے برداشت ہوں، میں یہ عہدہ نہیں کروں گا. اتر گئے. پہلے دن ایک کیس آیا، مسئلہ معمولی سے رقم کے لیے، ایک کا دعویٰ ایک کا انکار. قضات کے طریقہ کار میں ہے کہ دعویٰ پیش کرنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے، انکار کرنے والے کو قسم کھانا ہے. آج بھی شریعت اسلامیہ، عدالت اسلامیہ کے اندر کسی بھی اس میں طریقہ ایک ہی چاہیے. جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دلیل پیش کرنا، اس دعوے اور دلیل کا انکار کرنے والے کو قسم کھانا. قسم دونوں نہیں کھانا، قسم ایک کھائے گا. الغرض لیکن وہ چھوٹی معمولی رقم کے لیے یہ دعویٰ پیش کرنے والا بھی اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو کر آگے بڑھ رہا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ نے روکا، ذرا ٹھہرو. دوسرا انکار کرنے والے کو تو قسم کھانا ہے. قانون کے مطابق اس کو قسم کھانے کے لیے ذکر کیا گیا، وہ آگے بڑھ کر کلام پاک پر ہاتھ رکھنے جا رہا ہے اور قسم کھانے کے لیے تیار ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ خام ابھی مسئلہ چھوٹی رقم کا ہے، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے. جو دعویٰ تھا کر رہا تھا اس کو رقم ادا کر دی. یہ تو انکار کر رہا تھا، وہ تو پیسے رکھا ہی ہوا تھا. تو فرمایا کہ چھوٹے سے چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کبریائی کو تم درمیان میں لاتے ہو. اللہ کی ذات کبریائی کا احساس بھی نہیں کرتے ہو تم. یہ عہدہ میں اپنا نہیں سکتا، قبول نہیں کر سکتا. پھر آپ کو تر الغرض قرآن میں جگہ 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 اور آخر پارے کے اندر تقریباً سورۃ والتین والزیتون وما بقسم والفجر قسم لا اقسم بهذا البلد قسم
والعصر انسان لفی خسر. قسموں کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے. یہاں ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کی قسم کھا کر بتاتے ہیں دیکھو سورج کو پیدا کر سورج کو پھر اس کو روشن کر دینا, اس میں خوب روشنی چڑھا دینا, اور پھر قسم چاند کی جو سورج کی روشنی کے ختم ہونے کے ساتھ آتا. یہ چاند کے مہینوں میں پورے مہینے میں ایسا ہوتا نہیں. درمیانی چند راتیں جو ابتدائی شب میں چاند روشن ہوتا ہے دکھتا ہے, تو ادھر دھوپ ختم ہوئی دن ڈوبا پھر ادھر چاند بھی نظر فوراً آنے لگا, اس میں چمک پیدا ہو گئی. اب تو دنیا والوں نے گھڑیاں بنوا لی. 50 برس پیچھے کی زندگی والوں سے بھی جو جیے ہیں شعور کے ساتھ پوچھ لو, اور جتنے زیادہ عمر والے ہیں, مثال تو آج کے زمانے میں 70-80 سال والا ہے, اس سے ضرور اس کی قدیم زندگی کے بارے میں, اس وقت کی دنیا کے بارے میں ضرور پوچھ لینا چاہیے. چند چیزیں, چند ایک کو اللہ تعالیٰ جو عمر زیادہ دیتے ہیں اسی لیے دیتے ہیں کہ پھر وہ چیزیں پھر آنے والی نسل تک منتقل ہوں, اگرچہ کہ پوری کی پوری چیزیں وہ منتقل نہ کر سکتا ہو. ان کا طریقہ کار آسمان پہ نظر ڈالتے, وقت کا صحیح تعین کرتے, افطار کا تعین اسی سے, سحری کا تعین اسی سے, فلاں کا تعین اسی سے. بس چاند میں روشنی آنے لگی فوراً کہتے کہ مغرب کا وقت شروع ہو چکا. اگرچہ کہ سورج بھی دکھ نہیں رہا ہے لیکن دن کی روشنی واضح دکھ رہی, لیکن چاند کے اندر روشنی دکھ رہی ہے نمایاں. تو اب سورج کا کام ختم, چاند کا کام شروع, وقت مغرب شروع. اب ہمارے لیے تختہ نکال دیا گیا, بنا دیا گیا, ہم اس کو دیکھتے کرتے ہیں. سائے کو دیکھ کر ابھی احادیث وغیرہ میں جتنے ترجمے پڑھیں گے سنیں گے تو نمازوں کا ٹائم اتنے بجے لکھا ہوا نہیں ہے. سائے کے ساتھ ذکر ہے, ایک چیز کا سایہ اتنا ہو جائے تب یہاں سے وقت شروع ہو رہا ہے, جب اتنا ہو جائے تو یہاں ختم ہوگا, یہاں سے شروع ہوگا, کھلا ہوگا. یہی ترتیب کے ساتھ ذکر. چاند کی قسم, جس وقت چاند جب اس کے فوری متصل یعنی سورج کی روشنی ختم, پھر چاند ادھر ظاہر, یہ بنانے والی ذات اقدس بالواسطہ اللہ کی قسم. اس نظام قدرت کا ایک حصہ بنا کر رکھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. اسی حصے کے ذریعے سے انسان کے اندر تعلیم و تربیت دی کہ دیکھو تمہارا خدا ہر وقت ہے. میں نے چھوٹی ایک مثال ہوا کی دی تھی, جو سب محسوس کرتے ہیں, دکھتی نہیں. اللہ کی ذات ہر ایک کے ساتھ جڑی ہوئی, وہ معکم اینما کنتم, لیکن قوت شعور کو پیدا کرنا ہے, شعور کے ساتھ آگے بڑھو. والنہار اذا جلاھا, دن کی قسم, جب اس دن کو سورج نے روشن کر دیا, واضح کر دیا, پوری تاریکی ہٹا دی, روشنی روشن کر دی. پھر ایک نظام, پھر یہ نظام کو ختم کر دیتے ہیں. واللیل, رات کی قسم, اس سورج کو یہ رات آ کر پوری کی پوری ڈھانک دی, پردہ کر دی. سورج کی روشنی کا نام نہیں, اب تاریکی. لیل کے معنی خود, لفظی معنی خود تاریکی, کالی کلوٹی. جو نام بھی جو رکھا جاتا ہے لڑکیوں کا, لیلا, کالی کلوٹی, ایک طریقہ ہے معنی الٹا رکھنے کا, بہت خوبصورت کو بدصورت کرنا. زیادہ خوبصورت ہو تو لیلا, جو نظر بد سے بچنے کا ایک طریقہ کار ہے, کہا کرتے ہیں. انتہائی تاریک رات ہے تو عربی میں یہ کہتے ہیں واللیل الالیل,
کھٹا ٹوپ تاریک رات. وہ تاریک والی رات جب یہ آئی تو سورج کی روشنی کو ختم کر ڈالی. تم کو دکھ رہا ہے یعنی ختم کرنے والا کون ہے؟ یہ قدرت بنانے والا کون ہے؟ اس کو چلانے والی ذات کون ہے؟ ظاہری طور پر جو معنی پھر ظاہری معنی کی حقیقت میں پہنچتے ہیں تو اس کو ہوتا ہے اشارہ. یعنی یہ جملہ ایسا کہا گیا دکھنے میں ظاہر طور پر یہ مطلب دکھ رہا ہے کہ یہ کہا گیا اس واسطے کہا گیا یہ مقصد ہے. جب یہ مقصد ہے اس کو کہتے ہیں اشارہ. نص مانے اصل عبارت, اس کو کہتے ہیں اشارت النص, اس کو کہتے ہیں عبارت النص. لفظ سے بات سمجھ میں آنے والی. تو ان تمام قسموں میں اشارت النص ان ساری چیزوں کا خالق باری تعالی اس نظام قدرت میں کسی کی شرکت نہیں, کوئی شریک نہیں, صرف اور صرف وہی مختار کل ہے. اسی طرح آسمان کی قسم اور اس چیز کی اور اس کی بنائے کی بناوٹ کی قسم اس بڑے نظام پر بھی, یا آسمان کی یا اس ذات اقدس کی جس نے اس کو بنایا ہے. یہاں دو ترجمے ہوتے ہیں, وہ عربی جو سیکھنے پڑھنے والوں کے لحاظ سے سمجھیں گے. ماں اور من ایک دو لفظ ہیں عربی کے اندر. من مانے وہ شخص, ماں مانے وہ چیز. کبھی ماں من کے معنی میں آتا ہے, کبھی من ماں کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں. قرآن میں ایسا کئی جگہ ہے. تو ماں بمانے من یعنی اللہ تعالیٰ اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا, یا ماں جو چیز کے معنی میں آتا ہے اس چیز کی قسم جس چیز سے اس کی یعنی اس چیز کے بناوٹ کی قسم آسمان کی. بس اسی طریقے سے بالکل والارض زمین کی قسم اور اس کے بچھا دینے کی پھیلا دینے کی قسم. زمین حقیقت میں گول پھر بھی چلتے جو ختم ہونے نہ پائے بچھی ہوئی بھی. اور نفس کی قسم, انسان کی جان کی قسم اور اس کے برابر بنانے کی قسم. ان چیزوں کی قسمیں 7 قسمیں کھا کر فرماتا ہے. بہت اہم چیز سمجھنے کی اس سورہ کے اندر جو انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس ذات نے فالہمہا اس نفس کو پیدا کر انسان کے اندر پیدا کی. بہت بڑے عقیدے کی بات ہے, اعتقاد کی بات ہے, عملی زندگی سے تعلق کی بات ہے, ثواب اور عذاب سے جڑی ہوئی بات ہے. الہمہا کہ اسی نے اس نفس کے اندر الہام کر دیا, ڈال دیا, پیدا کر دیا, استعداد رکھ دیا. دیکھیے گناہ کرنے کی, نیکی کرنے کی, اچھا کام کرنے کی, برا کام کرنے کی, اچھا کام کرنے کی, برا کام کرنے کی. کوئی مسجد کو پکڑا ہوا ہے, کوئی مسجد سے بالکل اذان سنتا چلتا کرتا ہے, کرتی ہے. دنیا کے 20 حصے کے اندر مخالفت اذان کے صرف اس لیے ہے. یورپ کے 20 ممالک کے اندر بھی اذان آواز بلند دینے سے منع اسی لیے ہے تو ہماری نیندوں کو خراب کرتی ہے. کم و بیش ہمارے ہندوستان کے اس میں علاقوں میں جہاں جہاں زور سے بآواز بلند آواز جاتی ہے, جو غیر مسلم ہیں ان کے اعتراضات میں قدیم سے اعتراض ہے, کئی دہوں سے بھی اعتراض ہے. اس میں فساد و بگاڑ کی وجوہات بھی بنی, مخالفت آپ کے اذان سے بنیادیں کہہ کر ہماری نیند میں اور ہمارے کاروبار میں یہ خلل پیدا کرنے والی چیز ہے. یہ مسئلہ نیا نہیں, یہ مسئلہ نیا نہیں ہے. جب سے اذان ہے, جب سے ہے, جہاں جہاں
مسلمان اور غیر مسلمان کا اختلاط ہو، وہاں کیا قوم ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، ڈال دیا اس نفس کے اندر اتنی چیزیں کر کے، اس پورے سورے کے اندر اہم چیز یہی بتانا ہو، اور یہی چیز میں سمجھنے میں انسان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ ان مسلمانوں کے بارے میں ذکر کیا، یہودی فرقہ بندی میں اتنے بٹے، اتنا بٹے 71 فرقوں میں بٹے ہیں یہودی۔ فرق کر لیا ذرا ان کی سدھار کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، سدھرنے کے بجائے ایک نظریہ اور بڑھ کر 71 جا کر 72 ہوئے۔ وہ پورے 72 قسم کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر بھیجا۔ ابھی دین اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصرانی 72 میں، تم لوگ 73 میں ہو۔ اور فیصلہ سنا دیا، ان 73 میں 72 فرقے دوزخی ہیں۔ جب اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو قرآن ان کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نمازوں کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے کا اہتمام ہے، فلاں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 73 میں 72 دوزخی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ یہ فرق کرنا بڑا دشوار مسئلہ۔ جب ایمان میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، ادنا قسم کا بھی شک آتا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود صحابہ کے درمیان رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ جاتے پوچھ لیتے، شک رفع دفع ہو جاتا۔ ان صحابہ نے اس حدیث سے بات کو جب سنا تو فوراً الجھن میں آ کر پوچھے، تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کریں، کیسا وہ جنتی فرقہ، اس کی تمیز کیسے؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کا سواد اعظم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سواد اعظم، سواد مانے کالا، اعظم زیادہ، شاید اسی کو انگریزی میں ایسے کہتے ہیں بلیک ہیڈس، مجمع بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں کسی کی شکلیں تمیز کرنا مشکل، تو اس سے صرف سر نظر آتے، سر نظر آتے، سر نظر آتے، کثیر ہجوم کرنے کے لیے۔ میری امت کا سب سے بڑا حصہ یعنی کثیر، کثرت کے ساتھ جس چیز کے اوپر ہے بس وہی ہدایت پر ہے، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے چیزیں جس سے ہٹی ہوئی، بس ایک ایسا اشارہ دے دیا، چھوڑ دیا، ایسا ہاتھ پکڑ کے نہیں بتایا انہیں جو کر رہا نا ایسا، انہیں کر رہا ایسا ایسا ایسا۔ اب باریکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اہل قرآن کے نام سے بھی ایک چھوٹا سا فریق ہے حیدرآباد میں، چھوٹا کا مطلب بھی ہے سینکڑوں ہزاروں میں پھیلے ہوئے لوگ، اس کی اچھی خاصی بڑی تعداد مارکس کی طرف زیادہ ہے۔ اب کوئی امتیاز نشانی اللہ تو ہوتا نہیں، ان کے بنیادی چیزوں میں سے جتنے لوگ خاندانی طور پر مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ پیدا ہو جانا مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر تحقیق کے ساتھ پھر کلمے کا اقرار کرنا، اسلام کا کتے کی بنیاد کے اوپر جو چل رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔
ان کو مسلمان بننے کی ضرورت تھی، تحقیق کر دماغ کے ساتھ. اور جتنے حدیثیں ہیں اس کے اوپر بھی ان کو یہ نہیں، کتنے بھی اصول بنا لو تم، لیکن آج کے زمانے میں ہم کو 1500 سال کے قریب کا فاصلہ، جتنے بھی کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تک پہنچا ہے، انسانی واسطے واسطہ 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 واسطہ. لہذا اس کے اوپر بھی ہمارا دھیان نہیں، ہمارا دھیان صرف قرآن کی رعایت کے اوپر، ظاہری ترجمے کے اوپر رہے گا. اس میں قرآن کا تو اقرار، اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے سنا یہ دلیل، اس کا نام ہے فلاں. اس کی وضاحت کرنا نہیں ہے مجھے، لیکن ان کا ایک استدلال کا طریقہ حدیث سے جو استدلال کیا گیا، انہوں نے کیا کہ اب سواد اعظم والی حدیث آئی تو اس کو کہنے لگے اجی وہ سواد اعظم ہم ہی ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فریق جس چیز پر قائم ہے وہ ہم ہی ہیں. ابھی تم تو گنتی کے چند لوگ ہیں نا، اب ارب ملین ارب خرب لوگ مسلمانوں کے درمیان میں صرف سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تم اس سے آگے تو نہیں نا. تو کہنے لگے کہ جب اسلام آیا تھا مسلمان تھے تو ان کی تعداد کتنی تھی، مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ بے حد و حساب مشرکین تھے، محدود تعداد میں مسلمان تھے، محدود تعداد میں مسلمان بمقابل کفر و شرک کے وہ سواد اعظم تھے. تو لہٰذا ساری دنیا کے مسلمان جنہوں نے تحقیق کے ساتھ اسلام کا پھر دوبارہ اقرار نہیں کیا وہ مسلمان ہوئے نہیں. اب ہم نے یہ طریقہ اختیار کر صحیح طریقے کے اوپر پہنچ گیا، تو یہ فریقوں کے اندر جو فرقے بنتے چلتے ہیں ان کا استدلال بھی وہی حدیث ہوتی ہے، وہ قرآن. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس سواد اعظم کبھی غلط چیز پر متفق ہو نہیں سکتا. پھر یہ فرمایا کہ من شذ فی النار، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سواد اعظم یعنی میری امت کا بڑی تعداد جس چیز کے پر قائم اور باقی ہے، اس طریقے سے جو ہٹا شذ فی النار، ان سے ہٹ کر دوزخ میں داخل ہوا. یہ احادیث سے ابھی چھوٹی سی حدیث میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، بات بڑی لمبی چوڑی ہے. بس اللہ سے ہدایت لینا، سینہ کھولنا، اہدنا الصراط المستقیم. دعا کے اندر بھی سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ. اب یہ کرو وہ کرو یہ کرو کر لو، کتنا مدت بھی کچھ بھی نہیں آئے. سورہ فاتحہ سب سے بڑی دعا، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ. اہدنا الصراط المستقیم سب سے بڑی دعا. اب یہ جو بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو پیدا کر کر اس کے اندر الہام کر دیا، القاء کر دیا، ڈال دیا فجور، گناہ کرنے کی بھی طاقت. گناہ کرتے کہتے کس کو، نیکی کہتے کس کو، نیکی کرنے کی طاقت. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کے اندر جب جان دیا، نفس پیدا کیا، اس نفس کے اندر دو قسم کی طاقتیں، استعداد، صلاحیت پیدا فرما دی ہیں، پیدا فرما دی ہیں. فجور کی بھی، گناہ کی بھی، غلط کام کی بھی، نیکی کی بھی. ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. ایک عام آدمی کہتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں. اسی میں بہت سے، اب اس کی تفصیل سنانا بہت مشکل ہے، بلکہ بعض تصوف کے نام سے بھی اس پہ آ کر بہت سارے کئی طریقے نکال کر بھٹکے ہوئے طریقوں میں، منزلوں میں نکل پڑے. یہاں تک کہہ دیا انہوں نے نماز عاشقاں ترک سجود است. اللہ تعالیٰ کے صحیح عشق میں یعنی غلط ہے، اس کو پکڑنے کی چیز نہیں ہے. وہ اس استدلال میں نماز عاشقاں ترک سجود است،
اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں سجدے نماز وغیرہ کو چھوڑنے کا نام عشق ہے. نماز زاہداں وقت سجود است. زاہد لوگوں کا خالی کا نام دین کیا ہو تو خالی سجدے کرنا، نماز پڑھنا، سجدے مارنا. ان کو نیچے گرا کر انہوں نے کہہ دیا جی تم نماز کہتے ہو، ہم تو اللہ کے عشق کے اندر یہ ہیں جو اللہیت میں گمسم ہے. ہمارا کہنا عبادت، اٹھنا عبادت، فلاں کرنا عبادت، یہ کرنا عبادت، فلاں کرنا عبادت. تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے. بھٹکنے کے لیے لمحے میں بھٹکتا ہے انسان، بیچ میں بھٹکے. ان جیسے خیالات جب بھی آئے تو یہ سمجھنا سب سے بڑے عاشق اللہ کے، سب سے بڑے ولی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شب و روز نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی. تو شریعت کی ادنا چیز سے بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کیا جا سکتا. 20 طریقے دلائل سے کوئی بات سمجھا دے، ان تمام چیزوں کو معیار میں یہاں تک فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہارے سامنے کوئی حدیث میری بیان کی جائے تو تم اس کو قرآن کے اوپر تول کر دیکھ لو، ناپ کر دیکھ لو، اگر اس کے موافق ہے تو قبول کرو ورنہ رک جاؤ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا ہر پہلو، ہر قول، ہر فعل وہ صرف اور صرف قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی وضاحت، تفصیل اور تفسیر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے چند دنوں کے بعد بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے نمونوں کو ہم نے دیکھا اور پڑھا، گھر کے اندر تو جا کر جھانک کر نہیں دیکھا. شاید کچھ ایسے طریقے بھی ہوں جو گھریلو زندگی کے اندر بند دروازے میں بھی ہوں، اس کو جان تو لیں. پوچھنے کے لیے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن پڑھا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے سوا ایک چیز بھی الگ نہیں. آپ کو قرآن کا نمونہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ. تو یہاں جو بات سمجھنے کی ہے جتنے کام کرتے ہیں اتنی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ، بری چیز کا خالق اللہ، اچھی چیز کا خالق اللہ. نفس کے اندر پیدا کر کے انسان کو برائی کی استعداد بھی رکھا، اچھائی کی استعداد بھی رکھا. سب سے پہلے درجے میں انسان کو فرشتے کے واسطے سے نیکی کا خیال. مثلا بے نمازی بھی اذان سنتا رہے، اذان ہو رہی ہے آگے بڑھتا ہے، اذان ہو رہی ہے اس کے لیے چیزیں خیال، فرشتہ ڈال دیا، اس کی طرف مائل نہیں ہوائیں گے. پھر دوسرے درجے میں شیطان کے ذریعے سے ایک رجحان، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھیں گے چلو، نہیں پڑھیں گے چلو، کریں گے نہیں کریں گے. یہ نیکی کا بھی خیال، برائی کا بھی خیال. نیکی کا خیال فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے نظام بنایا ہے. ہر انسان کے ساتھ پیدائش کے ساتھ ایک مستقل علیحدہ ایک فرشتہ بھی پیدا فرمائے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی، وہ ہمیشہ لگے، دوسرے عام شیطان کے علاوہ. اس فرشتے والی بات کی طرف، اس کے خیال کی طرف مائل ہو کر اسی میں بار بار ہوتا ہے تو یہ فرشتانہ صفت، کیفیت غالب ہوتی ہے، مضبوط ہونے لگتی ہے. غلبہ آپ کے فرشتے کا آپ کے اوپر ہوتا ہے. اگر اس خیال کے کرنے پر شیطان غالب ہونے لگتا ہے، آپ کا فرشتہ مغلوب ہونے لگتا ہے. وہ ایک تفصیل ہے. یہاں یہ ہے کہ بحیثیت تخلیق، پیدا کرنے کی، بری چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، نیک چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ. اس کی استعداد انسان کے اندر پیدا فرما دیا ہے.
فرما کر اس کو اختیار دے دیا ہے. اب جو ثواب اور عذاب کا تعلق ہے، اب یہ فرشتہ نیکی کا خیال ڈالا، برائی کا شیطان ڈالا، اب اس کے بعد میلان انسان کا کدھر ہے؟ جس کے بعد پھر اس کے بعد ایک عزم ہوتا ہے، ارادہ، جھکاؤ. اب جھکاؤ جس چیز سے طرف ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد کرتا ہے، تو اس کے کرنے پر اب یہ عذاب اور ثواب ہے. برا کرنے پر عذاب، اچھا کرنے پر ثواب. اس مسئلے کو 20 طریقے سے سمجھایا. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، 5 پارے میں، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. وہاں اس طرح سمجھا اللہ نے، دیکھو تمہارے ساتھ جو بھی اچھا ہو رہا ہے، نیکی کر رہے ہو، مثلا نماز کو آیا، اپنے نماز کو لیا، تو اللہ کی طرف سے ہے. اور جو برائی ہوتی ہے تمہارے ساتھ، یہ برا ہوتا ہے یا برا کرتے ہو، من نفس، تمہارے نفس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. بیسیوں آیاتیں اس مسئلے. اور یہی عقیدے کی اصلاح کے بعد جو عمل ہوتا ہے وہ دین ہے. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے بھی کعبہ تھا، حج تھا، طواف تھا، وقوف عرفہ تھا، وقوف منا تھا، کنکریاں ماری جاتی تھیں، بکرے ذبح کیے جاتے تھے، عبادت کے نام سے خانہ کعبہ کے اوپر سر ٹیکے جاتے تھے. بات ہو گئی تھی، بتوں کو نصب کر لیا تھا، طریقے دین سے نام رہ گیا تھا دین کا، دین کی روح اور کام نہیں. قرآن آ کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس نام کو باقی رکھ کر فرمایا یہ ہے ملت ابراہیم، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. تم ملت ابراہیم کا دعویٰ کر کر ملت ابراہیم کو مٹا دیا، اس کی صحیح شکل کو بگاڑ دیا. اس کی صحیح شکل یہ ہے، دیکھو اس کلام پاک کے ذریعے سے بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیے. یہ دین ابراہیمی تھا، یہ دین ابراہیمی ہے. لہذا لوگوں دین ابراہیم کی اتباع پیروکار بن جاؤ. ایسا عزم برائی کا عزم کر لیا لیکن کیا نہیں، تو یہ خیال کے اوپر بھی معاف ہے. عزم کا ارادہ کیا تھا، کرنے کا ہوتا ہے تو نہیں کرتا، نہ بابا نہ. ایسے ارادہ جب نہیں کرتا ہے تو معاف ہے. لیکن ایسا ارادہ عزم کر لیا، موقع ملا چوری کروں گا، خیال کیا موقع ملا چوری کر لیا. سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیاتوں میں سے پہلی آیت، للہ ما فی السماوات ما فی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ. تمہارے دل کے اندر جو خیالات ہیں، اگر تم ظاہر کرو یا چھپا لو، تمہارے اس خیال کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب لے گا. تمہاں بھی یہی بات سمجھنا ہے. ایسا خیال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس کو ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، جب بات ہوئی تو تم دبا کے ہمت. خیال ہی بنے، تو ایسے خیالات معاف ہیں. لیکن بعض خیال کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو موقع ملتا ہے تو کر گزرتے ہیں. یا ایسا عزم ہے کہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، وہ موقع نہیں ملا اس لیے مجبور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر موقع ملتا تو کرتے ہی تھے. تو ایسے خیال کے اوپر بھی محاسبہ ہے، کرنے کے جیسا اس کے اوپر اس کا محاسبہ ہوگا. تو بحیثیت تخلیق ایک چیز ہے، پوری زندگی کی ہر کام یہ سمجھنا ہے، اس چیز کو پیدا کر کر تم تک جوڑنے کے لحاظ سے اللہ کی تخلیق ہے. اس کے بعد پھر کرنا تمہارے ارادے کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ کے ارادے کے، اللہ کی تخلیق کے بغیر تم تک بات پہنچی نہیں. تم گناہ بھی کر رہے ہو تو اللہ نے تخلیق کر کے تم تک اس میں استعداد پہنچایا، بلکہ کر رہے ہو. لیکن وہاں تک کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو ایک اختیار دے دیا اور دونوں کی تمیز بتا دیا، علامہ فجورہ فعلامہ فجورہ و تقویٰ کی. اب تم کو کرنا ہے، فجور کو چھوڑنا ہے، تقویٰ کو اختیار کرنا ہے.
اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے تو دعا فرماتے ہمیشہ تلاوت کرتے اللہم آتی نفسی، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا، اے اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما، یعنی فجور نہیں تقوی عطا فرما، اس لیے کہ اس کا تو مالک تجھ ہے۔ وانت خیر من زکاہا، اس نفس کو پاک کرنے کی سب سے زیادہ سب سے اچھے پاک کرنے والے تو آپ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وہی مفہوم سمٹ کر آیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تیرا جو سیدھا راستہ تو جو فرماتا ہے بس اس پر قائم رہتا ممکن ہو تو ہر دعا میں اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفصیل پیش کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط المستقیم جن کے طریقے کے اوپر تو انعام فرمایا، ان کو اپنے انعامات سے نوازا، نیک بندے میں شمار کیا، ان کا راستہ ایسے بندوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تو ان کے عمل سے ناراض ہو کر غضب نازل کیا، دنیا کے اندر ذلیل و برباد کیا، وہ بندوں کا راستہ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفصیل ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفصیل ہے۔ اسی تفصیل کو پورے قرآن میں کئی طریقوں سے پیش کیا گیا ہے، تو بس اہدنا الصراط المستقیم کا خیال ہے، تیرا تو سیدھا راستہ جو بتاتا تم اس پر قائم رہو۔ بندہ ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ تم ارادہ کرنا پہل ہے، پورے قرآن میں فاذکرونی اذکرکم، تم کرو تو پھر میں کروں گا، ان شکرتم لازیدن، تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اضافہ کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا تم کرو میرے ساتھ نہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، تم میرے طرف ایک بارش آگے بڑھو گے تو میں ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا، تم چلتے ہوئے آؤ تو میں دوڑتے ہوئے آؤں گا، اور تم کو تھوڑا خیال کرنا ہے، اس سے مانگنا میری طرف کرنا ہے تو پھر میں عطا کروں گا۔ تو پھر اہدنا الصراط المستقیم طلب رکھنا ہے، عطا کرنا ان کا کام۔ اب یہ چیزیں ذکر کر کر یعنی بحیثیت تخلیق اللہ تعالیٰ برائی کو پیدا کر کر استعداد ڈال دیا نیکی کو بھی، لیکن اس کے بعد اختیار دے دیا۔ اب اس اختیار کو تم جو اختیار کرو گے اس کے اوپر عذاب کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ اس لیے عملی زندگی یہ کرو، ایسا مت کرو، اور جو ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا، اس کی تفصیل اگلی آیت ہے۔